السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمات میں 3 کتابوں کا تعارف پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ 3 کتابیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ اللہ پاک نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، ایمان والا بنایا ہے، اور ہم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور نبی مانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی عقیدے آئے، وہ سارے کے سارے عقیدے اللہ کی طرف سے پیغمبروں کو ملے ہوئے ہیں۔ اللہ سے متعلق، پیغمبروں سے متعلق، اللہ کے فرشتوں سے متعلق ان تمام عقائد کا جاننا اور اس کا سیکھنا، سمجھنا اور دوسروں کو بتلاتے رہنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آج کے دور میں کفر اور الحاد کے ایسے فتنے رونما ہو رہے ہیں کہ ہمارے اسکول کالج کے پڑھنے والے بچے اور بچیاں بہت جلد کفر کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور جانے انجانے میں کفریہ عقائد کو اپنے دل میں پیوست کر رہے ہیں۔ اس لیے بچپن سے ہی اپنے بچوں کو اسلامی عقائد سے روشناس کرانا اور عقائد کو سمجھانا، زبانی یاد کرانا اور بار بار ان کو ریوائز کرواتے رہنا، دہراتے رہنا بہت ضروری ہے، ورنہ عقیدہ ہی مضبوط نہ ہو تو ان کے کیے ہوئے سارے اعمال رائیگاں اور بیکار ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنا مکان بناتا ہے اور عمارت بناتا ہے، اگر اس کی بنیاد کمزور ہو، فاؤنڈیشن کمزور ہو، تو چاہے عمارت میں وہ کیسا ہی میٹیریل استعمال کیوں نہ کر لے، لاکھوں کروڑوں روپے کا صرفہ اس میں کرے، تب بھی اس کی وہ عمارت اور اس کا وہ مکان زمین پر کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ تو گر جائے گا، کیونکہ فاؤنڈیشن اور بنیاد ہی کمزور ہے۔ اس لیے ہمارے اکابرین اور علماء کرام عقائد پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ بچوں کے عقیدوں کو درست کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی کے پیش نظر متقدمین اور متاخرین نے بڑی اور چھوٹی ہر طرح کی کتابوں کو لکھی ہے۔ دور حاضر میں چونکہ اردو زبان بھی بدلی ہوئی ہے، ہمارے اکابرین جیسے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح دیگر اکابرین نے جو کتابیں لکھی ہیں خاص کر عقائد کے عنوان پر، اس کی اردو اور دور حاضر کی اردو میں بھی بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ آج کل کے بچوں کو اردو پڑھنا بھی نہیں آتا، لکھنا بھی نہیں آتا، اور ہمارے ملک ہندوستان کی جو اردو ہے مختلف علاقوں میں مختلف انداز میں بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے پرانی کتابوں سے استفادہ کرنا آج کل کے بچوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی کے پیش نظر ہمارے دوست عزیز حضرت مولانا مفتی توصیف صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے باضابطہ اس پر محنت کی ہے اور مختلف کتابوں سے عقیدوں کو سمیٹا ہے، اور ہر عمر کے لوگوں کے لیے الگ الگ انداز میں کتابیں لکھی ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے 3 کتابیں پیش کر رہا ہوں۔ پہلی کتاب ہے عقیدہ اطفال، یہ 3 سال سے لے کر 5 سال کے بچوں کے لیے ہے، اور یہ کتاب الحمدللہ 4 رنگوں کے اندر ہے، کیونکہ بچے جو ہے کتاب میں لکھے ہوئے عنوان اور مضامین سے زیادہ کتاب کی زیب و زینت کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اسی کے پیش نظر بچوں کا جو مزاج ہے اس اعتبار سے کتاب کے اندر رنگوں کا استعمال کیا گیا، اور چھوٹے چھوٹے جملے تاکہ بچوں کو آسانی سے یاد ہو جائیں، اس طرح انہوں نے اس میں مرتب کیا ہے۔ صرف 16 صفحے کی کتاب ہے، بڑی عمدہ کتاب ہے، اور اہم عقیدے اس میں لکھے گئے ہیں۔ آسانی سے 3 سال سے لے کر
5 سال کے بچے ان کو یاد کر سکتے ہیں، اور کتاب چھوٹی بھی ہے لہٰذا بچے اس کو اپنے ساتھ میں رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری کتاب ہے دینی عقائد کے نام سے، دینی عقائد۔ یہ دراصل بہشتی زیور میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جن عقائد کو مختلف نصوص سے مرتب فرمایا ہے آسان کر کے، مزید اس میں تسہیل کر کے حضرت مولانا مفتی توصیف صاحب نے دینی عقائد کے نام سے اس کتاب کے اندر ان تمام عقائد کو جمع کیا ہے۔ 40 صفحے کی کتاب ہے، ماشاءاللہ یہ بھی رنگین کتاب ہے، بڑا اچھا ٹائٹل ہے، کاغذ بھی ایک دم عمدہ ہے اور پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی، اور اس میں 4 ابواب انہوں نے قائم کیے تاکہ دیکھنے میں پڑھنے میں آسانی ہو۔ پہلے باب کے اندر عقائد کو انہوں نے شامل کیا ہے، دوسرے باب کے اندر سیرت کو انہوں نے شامل کیا ہے، تیسرے باب کے اندر کفریات کو، یعنی ایسے جملے جن کو بولنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور اسی طرح بدعات کو اور گناہوں کو انہوں نے اس میں شامل کیا ہے، اور اسی طرح چوتھے باب کے اندر اسماء حسنہ کو لکھا ہے تاکہ بچے اسماء حسنہ کو، اللہ کے 99 ناموں کو زبانی یاد کر سکیں، اور یہ کتاب 6 سال سے لے کر بڑی عمر والوں تک اس کو آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک تیسری کتاب بڑی اہمیت والی لکھی ہے اسلامی عقائد کے نام سے۔ دراصل حضرت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، لکھنؤ کے امام اہل سنت ان کو کہا جاتا ہے، بہت جید عالم دین تھے اور امت کی بہت زیادہ فکر فرمایا کرتے تھے، اور خاص کر عقائد پر اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے متعلق ان کی بڑی خدمات ہیں۔ تو حضرت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 کتابیں ہیں، النفحۃ العنبریہ اور سیرت خلفائے راشدین۔ ان 2 کتابوں میں حضرت نے مختلف جگہوں پر عقائد کو لکھا ہے۔ ان عقائد پر عموماً لوگوں کی نظر نہیں پہنچتی، ایک تو کتاب بڑی ہے اور وہ الگ عنوان سے ہے، اس کے ذیل میں عقائد ہیں، تو چونکہ وہ عقائد انتہائی اہم تھے اس لیے مفتی توصیف صاحب نے ان عقائد کو یکجا کر دیا ہے، ایک کتاب کے اندر ان تمام عقائد کو شامل کر دیا ہے، اور یہ بھی ماشاءاللہ دیدہ زیب ہے، ایک دم عمدہ کاغذ کے اندر یہ مطبوع ہوئی کتاب ہے الحمدللہ۔ یہ کتاب بھی بہت کارآمد ہے، جب بچے تھوڑا بڑے ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ کتاب وہ پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اس کتاب کو مسجد کے اندر بھی فجر کے بعد یا عصر کے بعد جو تعلیم ہوتی ہے اس میں روزانہ ایک ایک عقیدہ پڑھ کر کے سنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر بھی والدین اپنے بچوں کو بٹھا کر کے ان تینوں کتابوں میں سے کسی بھی کتاب سے ایک ایک عقیدہ روزانہ بچوں کو سمجھایا کریں۔ اسی طرح اس کو انگریزی میں، ہندی میں، تیلگو زبان میں اس کو آپ حضرات ٹرانسلیٹ کر کے بھی سمجھا سکتے ہیں۔ بہت عمدہ کتابیں یہ لکھی ہیں، اور اس پر اکابرین کی تقریضات بھی موجود ہیں۔ تینوں کتابیں بہت سستی قیمت میں آپ کو دستیاب ہیں۔ اگر آپ حضرات ان تینوں کتابوں کو خریدنا چاہیں تو ویڈیو کے نیچے جو ڈسکرپشن ہوتا ہے اس میں فون نمبر دے دیتا ہوں مفتی توصیف صاحب کا، اور ساتھ میں کوئی اور دوسرا نمبر بھی دے دیتا ہوں مکتبے کا، تو آپ وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کتابوں کو آپ منگا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ یہ تینوں کتابیں چونکہ بڑی اہمیت کی حامل تھیں، چونکہ میں بھی بچوں کو پڑھاتا ہوں، خواتین کو بھی تعلیم دیتا ہوں، اور مفتی توصیف صاحب کو میرے بارے میں علم ہے کہ میں مسجد میں خدمت بھی کرتا ہوں، تو انہوں نے اپنی لکھی ہوئی تینوں کتابیں میرے پاس ارسال کیں، ماشاءاللہ بڑی مجھے پسند آئیں، تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو اس پر بنا دی جائے اور آپ حضرات کو بھی ان کتابوں کی اہمیت بتلائی جائے۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات اس جانب توجہ فرمائیں گے، اور جن کو کتابیں چاہیے وہ ڈسکرپشن میں فون نمبر دیا ہوا ہے، ان سے ڈائریکٹ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، مجھ سے رابطہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فون نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ بس دعا یہی ہے
کہ اللہ پاک ہمارے اور ہمارے بچوں کے عقیدوں کو درست ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔